إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم سامعین اکرام، بزرگان دین، اسلامی بھائیوں، یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دھوکے کا سامان قرار دیا ہے۔ دنیا کی رنگینی، دنیا کی چمک دمک اور دنیا میں آخرت کے مد مقابل ایک معمولی سی زندگی جو ایک انسان یا جانور یا کسی بھی جاندار اور مخلوق کو دی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت اسلامیہ کے تناظر میں پانی کے بلبلے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ زندگی جو کہ ایک امتحان ہے، یہ زندگی جو کہ ایک آزمائش ہے، یہ زندگی جس میں انسان جو کچھ کرے گا اس کے مطابق اس کے ساتھ آخرت میں جزا و سزا ہوگا۔ لیکن عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ سارے کے سارے افراد، اس دنیا میں زندگی گزارنے والے سارے لوگ، خواہ وہ ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، وہ جس انداز سے بھی اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہو، سارے کے سارے افراد دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی رنگینی میں اور دنیا میں اللہ رب العالمین نے وقتی طور پر ایک معمولی سی جو زندگی دی ہے، جو زندگی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، جو زندگی ایک امتحان ہے، جس زندگی کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا، جس زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تم نے فلاں فلاں وقت اور فلاں فلاں وقت میں اور فلاں فلاں ایام میں کون کون سی چیزوں کو انجام دیا، ساری کی ساری چیزوں سے سوال کیا جائے گا،
ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا۔ جو زندگی آخرت کی کھیتی ہے، جو زندگی ایک امتحان ہے، اگر انسان اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی چمک دمک میں، اس دنیا کی ایک دھوکے کی زندگی میں اگر انسان اسی میں ملوث ہو جائے، سارے کے سارے عیش و آرام کی چیزوں کو اختیار کر کے اسی کے مطابق زندگی گزارے، دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ کر کے اگر وہ زندگی گزارتا ہے، تو گویا اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اس نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے اس دنیا کو بھلا دیا جو دنیا ہمیشہ ہمیش اس کے ساتھ رہنے والی ہے، جو دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ انسان کو چاہے نعمتوں سے نوازا جائے یا عذاب میں مبتلا کیا جائے، کسی بھی صورت میں وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ زندگی جو ہمیشگی کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ سارے کے سارے افراد اور پوری کی پوری انسانیت، یہاں تک کہ عقل و شعور رکھنے والے لوگ بھی اس دنیا کی چمک دمک میں، دنیا کی رنگینی میں، دنیا کی نعمتوں میں اور دنیا میں عیش و آرام کے جو کچھ سامان ہے، ان میں ایسے ملوث ہو جاتے ہیں، ان میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ یہی اسباب ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دنیا کے مختلف خطوں میں ذلیل و خوار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو دنیا کے مختلف خطوں میں رسوا کر دیا، ہم کو اسی طرح سے چھوڑ دیا جس طرح سے دنیا کے مختلف سڑکوں پر اور دنیا کے مختلف علاقوں میں وہ جانور اور اللہ رب العالمین کی وہ مخلوق گھومتی ہے جن کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور عطا نہیں کیا، جو نہیں جانتے کہ کیسے زندگی گزاری جائے، جو جانور یہ نہیں جانتے کہ جینے کا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، جو جانور اس دنیا کے اندر بغیر کسی اصول و ضابطے کے زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان جانوروں کو بھی ان انسانوں سے بہتر قرار دیا جو انسان عقل و شعور رکھنے کے باوجود عبرت کی زندگی اختیار نہ کرے، جو انسان عقل و شعور رکھنے کے باوجود کتاب و سنت کے مطابق اپنے زندگی کو نہ ڈالے، کتاب و سنت کی ساری تعلیمات اس کے سامنے موجود ہو، اس کے باوجود وہ اس کے مطابق زندگی نہ گزارے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ جانور کی طرح ہے۔ ایسا انسان اور ایسی زندگی گزارنے والا یہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے، اس کو جانوروں سے بھی گیا گزرا کہا گیا کیونکہ جانور کو عقل و شعور عطا نہیں کیا گیا، اس انسان کو سوچنے سمجھنے کی جو عظیم قوت دی گئی، اس کے باوجود یہ ناشکرا ثابت اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بل ہم اول کہہ کر کے اس انسان کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اور اس انسان کے لیے جو انسان کتاب و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اس کو بل ہم اول کہہ کر کے ایسے الفاظ کا استعمال کر کے اللہ رب العالمین نے اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جس الفاظ پر آج انسان جتنا غور و فکر کرے کم ہے، آج انسان جتنا غور و فکر کرے کم ہے۔ یہ دنیا جو کہ وقتی طور پر ہمیں دی گئی ہے، یہ دنیا جس کو آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں عطا کیا گیا ہے، یہ زندگی جس کو دنیا آخرت کی کھیتی کہا گیا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں جو کچھ انسان بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا۔ لیکن آج کے دور میں ہم اپنا معاشرہ دیکھ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، سارے کے سارے مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ ان کے علاقے کی مسجدیں ویران پڑی ہیں، سارے کے سارے مسلمانوں کی یہی کیفیت ہے کہ کل تک مارے جاتے تھے تو آہ و بکا ہوتی تھی، کل تک ستائے جاتے تھے تو اللہ رب العالمین سے روتے اور گڑگڑاتے تھے، لیکن جہاں آسانی کے ایام ملے، جہاں نعمتوں میں پلنے لگے، جہاں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے نتیجے میں صاف ستھرا کھانا اور عمدہ قسم کی غذائیں ملنے لگی، وہیں اسی اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں جس اللہ رب العالمین نے یہ ساری کی ساری نعمتیں دی ہیں، جس اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو یہ فہم و شعور دیا ہے کہ کون سی غذا ایسی ہے جس کے کھانے سے انسان کی صحت بنتی ہے اور کون سی غذا ایسی ہے جس کے کھانے سے انسان کی صحت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ فہم و شعور دیا، اس کے باوجود ہم کتاب و سنت کی زندگی اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں سورہ حشر کی چند آیت کی تشریح اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین
ہم کو قرآن و سنت کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن مجید جس کو انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، یہ قرآن مجید جو انسانوں کے ساتھ چلنے والا ایک ایسا معجزہ ہے جو ساری کی ساری طاقتوں کو، ساری کی ساری کتابوں کو اور سارے کے سارے ادیان کو چیلنج کرنے والا معجزہ ہے کہ اس جیسی ایک آیت، ایک صورت لا کر کے دکھا دی جائے، سارے عرب و عجم اس جیسی ایک آیت بھی لانے سے قاصر رہے، اس جیسی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے۔ یہ قرآن مجید جو کہ ایک ایسی کتاب اور ایک ایسا معجزہ ہے جو انسان کے سامنے دنیا کی حقیقتوں کو، آخرت کی حقیقتوں کو، آسمان و زمین کی حقیقتوں کو، سورج چاند اور ستارے کی حقیقتوں کو، انسان کے تخلیق کے راز، تخلیق کے مقاصد اور ساری کی ساری چیزوں کی حقیقتیں بیان کرنے والا ایسا معجزہ اور ایسی کتاب ہے کہ انسان کی عقل اس کے سامنے حیران ہے۔ لیکن یہ بھی ایک مسلمہ اور تلخ حقیقت ہے کہ اس عظیم کتاب سے، اس قرآن مجید سے جتنا زیادہ غیر مسلم عبرت حاصل کرتا ہے، مسلمان اس کے مقابلے میں کم ہی عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اس قرآن مجید کو تبرک والی کتاب سمجھ کر کے اس کو قبروں پر پڑھنے کے لیے خاص کر لیا گیا۔ اس قرآن مجید کو تبرک والی کتاب سمجھ کر کے تعویذ گنڈوں میں ہم نے اس کو استعمال کر کے اپنے جسم کے مختلف حصوں پر لٹکا تو لیا، بیت الخلاء میں اسی طرح سے جا کر کے اس کی توہین تو کر لی، لیکن اس قرآن کریم سے عبرت کیا حاصل کرنا ہے، اس قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی کیسے گزارنا ہے، یہ قرآن مجید ہم سے کون کون سے مطالبات کرتی ہے، ہم نے ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کیا۔ سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے پہلے مال فے کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد یہودیوں کا اور منافقوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد مومنوں کا تذکرہ فرمایا، مومنوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد اپنی بعض صفات پر اور اپنے بعض ناموں پر اس سورہ کا اختتام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کے اندر ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے 2 مرتبہ ہمیں اپنے سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا گیا کہ ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر ایک انسان کل آنے والی زندگی یعنی قیامت جو آنے والی ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرے۔ قیامت جو آنے والی ہے، جس کو کل کی زندگی کہا گیا، جو انتہائی قریب ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ یہ قیامت جو کہ بہت قریب واقع ہونے والی ہے، اس قیامت کی ہولناکی کی بے شمار باتیں قرآن کریم کے اندر ذکر کی گئی ہیں کہ اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ قیامت کا دن جس دن پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑتے پھریں گے، یہ قیامت کا دن جس دن ایک بھائی دوسرے بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، یہ قیامت کا دن اتنا خوفناک ہوگا، رب کائنات کی ایسی خوف اور خشیت ہوگی کہ سارے کے سارے انبیاء کے متبعین اپنے انبیاء کے پاس جا کر کے کہیں گے، رب کائنات کے خوف کے عالم میں، رب کائنات کی خشیت کے عالم میں کیا آپ ہمارے حق میں سفارش کر دیجئے، لیکن انبیاء اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں گے کہ ہم کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ آج سفارش کا اختیار صرف رب کائنات کے اختیار میں، اور اس نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے، لہٰذا ان کے پاس جاؤ اور ان سے سفارش کی امید رکھو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سفارش کریں گے توحید کی بنیادوں پر اور اتباع سنت کی بنیادوں پر، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سفارش کریں گے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رب کائنات کی اجازت کے نتیجے میں سفارش کریں گے جس دن وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا۔ اس نے چیلنج کر دیا ہوگا کہ این الجبارون، این المتکبرون، این الملوک الارض، کہ دنیا میں حکومت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج آ جائے دنیا میں حکومت کرنے والا کوئی شخص، کوئی بڑی سے بڑی بھی طاقت آ جائے، بڑا سے بڑا بادشاہ آ جائے اور اپنے اختیارات ظاہر کر کے دکھا دے، رب کائنات کی قدرت اور طاقت کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلے گی۔ اس قیامت کے دن کی تیاری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں۔ اس دن کی تیاری جس دن
کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن ایک بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، انسان اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا، اپنے رشتہ داروں اور متعلقین سے برات کا اظہار کر کے بھاگے گا، کسی کو پہچانے گا نہیں، تمام لوگوں کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، صرف یہی خواہش کرے گا کہ صرف اور صرف میری جان بن جائے، میری جان بچ جائے۔ سورج سوا نیزے پر لا کر کے ٹکا دیا جائے گا۔ ہر انسان اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جس دن کے ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، کہ جس دن کی یہ کیفیت ہوگی کہ ایک دودھ پلانے والی ماں جو اس کے بچے کو اگر ذرا سی خراش بھی لگ جائے تو اس کو برداشت نہیں کر پاتی ہے، وہ اپنے اسی بچے کو بھول جائے گی، جس کے پیٹ میں حمل ہوگا اس کا حمل ضائع ہوگا۔ یہ دردناک کیفیت اس قیامت کی دن کی بتائی گئی۔ اس قیامت کے دن کی تیاری کرنے کے لیے، اس قیامت کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے جو تعبیر پیش کی ہے وہ غد کے لفظ کی ہے، یعنی تم میں سے ہر انسان کل آنے والی زندگی یعنی قیامت کے بارے میں تیاری کر لے۔ کل آنے والی زندگی یعنی بہت قریب یہ دن آنے والا ہے، بہت قریب یہ دن واقع ہونے والا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کل آنے والی کیفیات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ کل آنے والی زندگی، کیوں اتنے قریب یہ زندگی بتائی گئی، کیوں اتنا قریب یہ دن بتایا گیا؟ قیامت کی علامتیں تو ظاہر ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح سے آج کے دور میں قیامت کی بے شمار نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اور عالموں پر جاہلوں کا فوقیت لے جانا، جاہلوں کا عالموں کے خلاف گفتگو کرنا، اور جاہلوں کا تمام کی تمام چیزوں میں بغیر علم کے گفتگو کرنا، بغیر علم کے دینی مسائل میں گفتگو کرنا، یہ ساری کی ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ بازاروں کا ہمارے گھر کے قریب ہو جانا، بازاروں کے سارے فتنوں کا ہمارے گھر کے اندر گھس جانا، یہ ساری قیامت کی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے قیامت کی نشانی میں سے بے حیائی کا عام ہونا، بے پردگی کا عام ہونا، زناکاری کا عام ہونا، اسی طریقے سے نبوت کی دعوے داری کرنے والے لوگوں کا بار بار ظاہر ہونا، یہ ساری کی ساری قیامت کی بعض نشانیاں ہیں جو احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر انسان اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور کل آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرو۔ دوبارہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس کی خوف و خشیت اپنے دل و دماغ کے اندر بیٹھا لو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور یہ بات اپنے دل و دماغ کے اندر بیٹھا لو کہ تم جو کچھ کرتے ہو، چاہے بند کوٹری کے اندر کرو، لوگوں کے سامنے کرو، سری طور پر کرو، چھپا کر کے کرو، چھپ کر کے کرو، یا اعلانیہ طور پر کرو، ساری کی ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین واقف ہے۔ تمہارے تمام کے تمام اعمال سے اللہ رب العالمین واقف ہے۔ اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ذکر کی ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے منافقوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اہل کتاب اور یہودیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ یہ بزدل لوگ ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ سے مقابلہ کر سکے۔ یہ لوگ دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے مسائل کے ذریعے فتنے کھڑے کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جنگ کر سکے۔ یہ چھپ کر کے، پردے کے پیچھے رہ کر کے یہ لوگ بزدلی کر کے فتنے پھیلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان یہود و نصارہ کی یہ صفت بیان کی کہ یہ بزدل ہے، یہ چھپ کر کے فتنہ پھیلانے والی قوم ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان یہود و نصارہ کا تذکرہ کر کے ان کی یہ دو صفت ذکر کی ہے کہ ایک تو یہ لوگ بزدل ہوتے ہیں، اور دوسری صفت ان کی ذکر کی کہ یہ لوگ اختلاف و انتشار میں پڑے ہوئے۔ بظاہر یہ لوگ متحد نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر، ان یہود و نصارہ میں خود آپس میں اختلاف ہے۔ یہ لوگ آپس کے جنگ میں اتنے زیادہ مشغول ہوتے ہیں کہ دنیا کو نقصان پہنچانے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن یہ ایسے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں کہ جس کے اندر چاشنی ہوتی ہے، جس کے اندر میلان کا جذبہ ہوتا ہے،
اور اس کے ذریعے سے یہ لوگ مسلموں کو اور اسی طرح سے دوسری اقوام کو گمراہ کرنے کی سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان یہود و نصارہ کی یہ دو صفت بیان کی کہ ایک تو یہ لوگ بزدل ہیں اور دوسری صفت یہ کہ ان کے اندر اختلاف و انتشار ہے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے اور یہ ایک تل حقیقت ہے کہ یہ دونوں صفت آج جس انداز سے مسلمانوں کے اندر گھستی چلی جا رہی ہے، بزدلی اور اسی طرح سے اختلاف و انتشار، اللہ رب العالمین کا خوف نہ ہونا، آپس میں اختلاف کرنا، ٹولیاں بنا کر کے آپس میں ایک دوسرے پر تبصرہ کرنا، یہ قبیح صفت آج مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے، جبکہ یہ دونوں صفتیں یہود و نصارہ کی بتائی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ ان یہود و نصارہ کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو اس سے کچھ پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام میں وبال اور بوال کو چکھ لیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا، یعنی کفار و مشرکین جن کو اللہ رب العالمین نے غزوہ بنو نذیر کے اندر اور اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ رب العالمین نے عبرتناک شکست دی تھی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کفار و مشرکین کی مثال بیان کر کے یہود و نصارہ کا تذکرہ فرمایا کہ جس طرح سے ان کفار و مشرکین کو عذاب دیا گیا، اسی طرح سے بہت جلد یہ یہود و نصارہ بھی عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے ان یہود و نصارہ کی دوسری مثال اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ ان یہود و نصارہ کی مثال اس شیطان کی طرح ہے جو شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، جو شیطان انسان کو گمراہی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، جو شیطان انسان کو دوزخ کے راستے پر لے جا کر کے کھڑا کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ کفر کر لو، کفریہ چیزیں انجام دے لو۔ جب انسان کفر کر لیتا ہے تو شیطان برات کر لیتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں، میں تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوں، میں اس کفر و شرک میں تمہارا ساتھ دینے والا اور تمہارا حمایتی بننے والا نہیں ہوں۔ آج کے دور میں فتنہ پھیلانے والے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے مشرکین ہو یا اہل کتاب ہو، سارے کے سارے لوگ، جو لوگ بھی دنیا کے اندر غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، جھوٹی باتوں کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، آج کے دور میں سوشل میڈیا کا جو دور ہے، آج کے دور میں یہ چیزیں بالکل عام ہو گئی ہیں کہ انسان یہاں بیٹھ کر کے کھانسے اور پوری دنیا میں اس کو سن لیا جائے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں یہ چیز بہت آسان ہو گئی ہے، لیکن اتنا ہی بڑا بوال یہ مسلمانوں کے سر پر آ کر کے پھٹ گیا ہے کہ انسان تحقیق کیے بغیر، بات کی گہرائی میں جائے بغیر غلط انداز کے افکار کو لوگوں کے سامنے پھیلانے کے لیے خود ساختہ فیصلے کرتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں 2 4 10 لوگ 20 لوگ 50 لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ ان سارے کے سارے لوگوں کا بوال، ان سارے کے سارے لوگوں کا وبال اس کے سر پر لا کر کے لاد دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان یہود و نصارہ کی مثال اسی شیطان کی طرح ہے جو پہلے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس کے بعد برات کا اظہار کر لیتا ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس انداز کی صفات اختیار کرنے والوں کے بارے میں کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ یہی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈھکیل لیے جائیں گے، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنوں کا تذکرہ کر کے اسی آیت کریمہ کو ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور ہر انسان کو اپنی کل آنے والی زندگی کے بارے میں تیاری کرنی چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا، جن لوگوں نے شیطان کی پیروی کی، جن لوگوں نے نمازوں کے چھوڑنے کا جواز تلاش کر لیا، جن لوگوں نے کتاب و سنت کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی چیزیں پیدا کی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے عزت و وقار کو بھول گئے، اپنے عزت و وقار کو ان لوگوں نے خود ہی نظر انداز کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ لوگ دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ جنت والے اور جہنم والے یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ منافقوں کی صفات اختیار کرنے والے، اہل کتاب کی صفات اختیار کرنے والے، بزدلی کو اختیار کرنے والے،
اختلاف و انتشار کو بڑھاوا دینے والے، یہ سارے کے سارے دوزخ کے راستے پر چلنے والے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنتی لوگ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی لوگ ہی کامیابی اختیار کرنے والے، کامیاب ہونے والے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس قرآن مجید کو اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو اے اللہ کے نبی آپ دیکھتے کہ خوف اور خشیت الہی سے یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ پہاڑ قرآن کے نزول کو برداشت نہیں کر پاتا، لیکن یہ انسان جس نے اس قرآن مجید کو قبول کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دل پر اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اس قرآن مجید کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، لیکن یہ انسان آج اس قرآن مجید کے ساتھ معمولی بے وفا نہیں ہے۔ اس قرآن مجید کے جزدانوں میں سجا کر کے رکھنے والا، اس قرآن مجید کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے والا یہی انسان ہے۔ انسان قرآن مجید کی تلاوت صرف رمضان میں کر کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قرآن مجید کا حق ادا کر لیا۔ قرآن مجید ایسی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس قرآن کی تلاوت کے نتیجے میں انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ خوف اور خشیت الہی سے انسان کانپنے لگتا ہے، انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے۔ ہم خود اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت کے نتیجے میں کیا ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس قرآن سے عبرت حاصل کرنے والے، اس قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے یہ بہت تھوڑے تھوڑے نظر آتے ہیں۔ یہ سورہ حشر کی چند آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عبرتناک حقیقتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھال سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہود و نصارہ کی طرح بزدلی کو اپنے اندر پیدا نہ کریں، اختلاف و انتشار کو آپس میں بڑھاوا نہ دیں، بلکہ اتحاد و اتفاق پیدا کریں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی بنیادوں پر لوگوں سے آنکھ ملا کر کے بات کرنے کا ہنر سیکھیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔